اللہ تعالیٰ نے یہ مملکت خداداد ہمیں ایک نعمت دی، یہ پاکستان یہ خدا کا انعام ہے، اور ہم نے لیا تھا مولا سے اس لیے یہاں پر تیرا قانون نافذ کریں گے۔ پاکستان کس لیے بنا؟ اسلام کے لیے۔ آپ کو ہی نہیں پتا تو باقیوں کو کیسے علم ہوگا؟ کس لیے بنا پاکستان؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ پاکستان روٹی کپڑے مکان کے لیے نہیں بنا، یاد رکھنا۔ پاکستان کس لیے بنا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ مولا تو ہمیں خطہ دے دے، یہاں پر تیرا قانون نافذ کریں گے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، ہمیں خطہ دے دیا اور ہم اپنے وعدے سے مکر گئے۔ کیوں جی مکرے یا نہیں مکرے؟ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، جتنی بھی سیکولر جماعتیں ہیں، جس کو بھی آپ ووٹ دیتے ہیں، جوتے پڑنے ہیں سب کو۔ بالکل میں بابا کے دول کہتا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک روٹی کپڑے کے لیے نہیں بنایا، اسلام کے لیے بنایا ہے۔ آپ کا ووٹ تو ہونا چاہیے اسلام کے لیے اور اسلام پسندوں کے لیے، اور آپ ووٹ ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو اسلام کے خلاف قوانین پاس کر رہے ہیں۔ کیوں جی اسلام کے خلاف قوانین ہیں، پاس ہوئے یا نہیں ہوئے ہماری پارلیمنٹ کے اندر؟ تو جنہوں نے ان کو ووٹ دیے وہ مجرم نہیں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، میں تو کسی کا نام نہیں لیتا۔ جس نے بھی اسلام کے خلاف قوانین پاس کیے ہیں وہ سارے کے سارے مجرم ہیں۔ میرے محترم سامعین، دنیا کے اندر صرف دو ہی ریاستیں ہیں جو اسلام کے نام پہ بنی ہیں، ایک ریاست مدینہ ہے اور دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے۔ ریاست مدینہ کی بنیاد میرے کملی والے پیغمبر نے رکھی ہے، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کی حکومت کا اعلان ہو گیا تھا، صرف تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ تو مدینہ والے کہنے لگے جب حضور آ گئے تو ہم حضور کو اپنا حاکم بناتے ہیں، حضور سے بڑھ کر ہے ہی کوئی نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اور وہ اسلام کے نام پر بنی، اور میرے کملی والے پیغمبر نے وہاں پر پھر 10 سال حکومت کی، سبحان اللہ۔ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور جہاں ہمیں قرآن دے کر گئے، اپنا فرمان دے کر گئے، وہاں حضور ہمارے ہاتھ میں حکومت بھی دے کر گئے۔ یاد رکھو، مسلمان محکوم بن کر نہیں آیا، حاکم بن کر آیا ہے۔ یہ تو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا۔ تو میرے محترم سامعین، پہلی وہ ریاست مدینہ جس کی بنیاد میرے کملی والے پیغمبر نے رکھی، اور یہ دوسری جو ریاست مدینہ یہ پاکستان ہے جو وجود میں آیا سن 1947 27 رمضان المبارک اور 14 اگست کے دن۔ 27 رمضان مقدس مہینے کے اندر یہ مملکت خداداد وجود میں آئی۔ حق تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ عطا فرمایا اور یہ اللہ کا انعام ہے، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب 14 اگست آتا ہے ہم شہداء کی روحوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جن لوگوں نے پاکستان کے بنانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کے استحکام کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم ان کی روحوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم تو خام خواہ مرے، ہم نے تو بینسریاں نکال کے موٹر سائیکل چلانے ہیں، ہم نے تو لوگوں کو تنگ کرنا ہے۔ کیا یہ پاکستان صرف جھنڈیاں لگانے کے لیے بنا؟ کیا یہ پاکستان صرف بہودہ ناچ گانے کے لیے بنا ہے؟ کیا یہ پاکستان صرف باجے بجانے کے لیے بنا ہے؟ ارے پاکستان تو اسلام کے لیے بنا، اور یہاں پر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور میں ہر سال کہتا ہوں یہ جو 14 اگست کا دن ہے یہ تجدید عہد کا دن ہے کہ مولا ہم نے جس مقصد کے لیے یہ ملک آپ سے مانگا ہے، ہم اس مقصد کی کامیابی کے لیے ضرور کردار ادا کریں گے۔ کیوں جی کردار ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح بھائی، قیامت کے دن پوچھا تو جائے گا نا، بھئی ہم نے آپ کو ایک ملک دے دیا، تمہارے بڑوں نے مانگا، قربانی دی، ہم نے ان کی دعائیں قبول کی اور تمہیں ایک خطہ دے دیا، اور وہاں پر میرے حکم کے نفاذ کے لیے تم نے کوشش کیا کی ہے؟ کیوں جی؟ تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا جواب دینا ہے۔ ہم یہی جواب دیں گے جی ساڑی پارٹی سی جی، انہوں نے ساڑیاں نالیاں بنائیاں سی جی، ہم نے تو ووٹ ان کو سارا سال کہیں گے جی دعا کرو جی اسلام آ جائے، اسلام آ جائے، اور جب وقت آتا ہے اسلام پسندوں کو ووٹ دینے کا اس وقت کہتے جی ہماری رشتہ داری فلانے سے ہے، کوئی کہتا ہے ہماری پارٹی فلانی ہے، ہماری برادری فلانی ہے، ہمارے تو مفادات فلاں سے وابستہ ہے، ہماری تو فلانے نے نالیاں بنائی ہیں، ہمیں تو گیس کے میٹر لگوا دیے، ہماری تو جناب سڑکیں بنوا دی ہیں۔ ملک اسلام کے لیے بنا اور ووٹ سڑکوں کے لیے دے رہے ہو۔ کیوں جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟
اللہ اکبر. یزید نے حضرت حسین سے کیا مانگا تھا؟ ووٹ ہی تو مانگا تھا. اور حسین نے کیا کہا؟ میں جان دے سکتا ہوں لیکن غلط بندے کو ووٹ نہیں دے سکتا. میرے استاد محترم حضرت مولانا ضیاء القاسمی مرحوم، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہم حضرت کے پاس پڑھتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آ گئے، کہنے لگے جی یزید کو یہ کہیں جی، اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہیں جی، فلاں کہیں جی، وہ ایسے تھا وہ تھا، بڑی باتیں کرتا رہا. میرے حضرت جواب دیتے رہے. آخر میں حضرت نے فرمایا اچھا چلو یار ہم بات کی کہتے مکدی مکانے. حضرت فرمانے لگے ہم دعا کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تمہارا حشر یزید سے کرے اور اللہ ہمارا حشر حسین سے کرے. کیوں جی؟ بات ٹھیک ہے نا جی؟ جب حضرت نے یہ بات کہی تو پھر اس کا منہ بند ہوا. فرمایا کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم حسین کو حق پہ سمجھتے ہیں، کیونکہ حسین تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے نا. تو میرے محترم سامعین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دینا قبول کر لیا لیکن غلط بندے کو ووٹ دینا قبول نہ کیا. یہی پرچی میرے اور آپ کے ہاتھ میں بھی آتی ہے. الیکشن کا جب وقت ہوتا ہے اس وقت ہم نہ ووٹ اسلام کے لیے دیتے ہیں، نہ ملک کے لیے دیتے ہیں، نہ قوم کے لیے دیتے ہیں. اس وقت ووٹ ہم دیتے ہیں صرف اپنے مفاد کے لیے. کیوں جی؟ ایویں ہے یہ نہیں؟ تسی کہو کہ مولوی صاحب حکومت کے خلاف تقریر کر، ساڈے خلاف نہ کر. کیوں جی؟ ایسے ہے یہ نہیں ہے؟ حکمرانوں کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ برے تو ہم ہیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں. آپ ووٹ دیں صحیح لوگوں کو. کیوں جی؟ آپ ووٹ دیں علماء کو. مولانا اکرام اللہ عارفی صاحب بھاون نگر سے ایم این اے بنے ہیں جی، اور اسی طرح جناب ہمارے مولانا صاحب گجرانوالہ سے بنے، مفتی ظہور صاحب سائی وال سے بنے. بتاؤ پھر یہ پارلیمنٹ میں جا کے اسلام کی بات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور جن کو تم نے بھیجا ہے ان کو تو کلو واللہ ہی نہیں آتی. کیوں جی؟ وہ 3 مرتبہ سنانے لگا وزیر داخلہ، پھر بھی نہ آئی. اس کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. بغیر تو تم اسلامی ملک کے وزراء ہو اور تمہاری دینی حالت یہ ہے کہ تمہیں قلو واللہ بھی نہیں آتی، نماز بھی نہیں آتی، اور بکواس تم علماء پہ کرتے ہو. تو میرے محترم سامعین، یہ جرم ہم ہر الیکشن پہ کرتے ہیں. اگر آپ کہیں جی عالم دین تو کوئی کھڑا نہیں، تو میں کہا کرتا ہوں اگر عالم دین کھڑا نہیں تو یہ بھی تو افسوس کا مقام ہے، یہ بھی تو افسوس کرنا چاہیے. اور اگر عالم دین نہیں کھڑا تو کم از کم اس بندے کو ووٹ دیں جو ملک کے لیے اچھا ہو، قوم کے لیے اچھا ہو. یہ تو معیار کم از کم رکھیں. صرف اپنی ذات کا معیار نہ رکھیں، یہ معیار رکھیں کہ یہ بندہ ملک کے لیے اچھا ہے، قوم کے لیے اچھا ہے. پھر بھی جان چھوٹ جائے گی. لیکن اگر ہم نے صرف اپنے مفاد کے لیے ووٹ دیا، یاد رکھو اس کی پھر پکڑ ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے بھی نافرمانی کی. دیپال پور کے علاقے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اذان ہوئی، ہم نماز پڑھنے گئے تو کچھ لوگ ویسے ہی بیٹھے رہے. تو وہاں پر ایک سکھ آیا ہوا تھا ہندوستان سے، اس کا وہ آبائی علاقہ تھا تو وہ دیکھنے آیا تھا گاؤں. تو جب ہم واپس آئے، یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے اور آج تک اس بات کا دکھ بھی ہے دل میں. اس نے کہا مولوی صاحب آپ گئے اور یہ 2-3 لوگ اور نماز پڑھنے کے لیے گئے، یہ 15-20 یہاں بیٹھے رہے. ہم نے ان کو شرم دلائی ہے کہ تم نے پاکستان تو اس لیے بنایا تھا، ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، ہم نے تو دین کا نفاذ کرنا ہے. تو اب اذان ہوئی، اب تمہیں کس نے روکا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ ہم نے ان کو شرم دلائی ہے اور یہ پھر بھی بیٹھے رہے، نماز انہوں نے پھر بھی نہیں پڑھی. بھئی ملک جب لیا اسلام کے لیے ہے تو بھئی یہاں آپ کو نماز پڑھنے سے کوئی